حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، جب ان کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو 1200 صحابہ کا لشکر، صحابہ تو اور بھی تھے، 1200 صحابہ اس غزوہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ امت میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، صحابہ نے اطلاع کی کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، جہاں تک ہمارے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہہ جاتا ہم اس کا پہرا دیں گے۔ 1400 صحابہ، 1200 کی روایت ہے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، تب جا کر یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ دبا اور اس کو قتل کیا گیا۔ وحشی بن حرب نے اس کو قتل کیا، لیکن کوئی دین پر کمپرومائز نہیں کیا صحابہ کرام نے، اور یہی صحابہ کرام کا یہ معمول رہا، اور آج بھی الحمدللہ امت اس مسئلے پر متفق ہے۔ دنیا میں بسنے والے جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اس مسئلے ناموس رسالت پر متفق ہیں کہ کوئی بھی ناموس رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہم، اور نہ انشاءاللہ کوئی اگر کوئی بکواس کرے گا بھی تو اس کا سد باب ہوگا، ضرور اللہ رب العزت کسی نہ کسی مجاہد کو کھڑا کرے گا اس کے خاتمے کے لیے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز زندگی رہا ہے، اور یہ ایسا نازک مسئلہ ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بہت بڑے امام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی بھی ان کے بارے میں فرمائی ہے کہ ایسا ایک آدمی ہوگا، ایک عالم ہوگا کہ دنیا کو اس جیسا عالم کو کہیں نہیں ملے گا سوائے مدینے کے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت روزے مبارک کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ آیا ان کی خدمت میں اور کہنے لگا یہ وہ مالک تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اگر بادشاہ وقت بھی سامنے آ جاتا تو حدیث کا درس نہیں چھوڑتے تھے، پورا کر کے پھر اس کی بات سنتے تھے۔ اب ہارون الرشید نے آ کر مسئلہ پوچھا، حضرت میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے دلیلیں نہیں چاہیے، بس ایک لفظ میں جواب چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی رسول کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ اور عرض کی کہ اگر میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ میں قتل نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ پھر تیرا دنیا میں رہنا یہ زمین کو گوارا نہیں کہ تو زندہ سلامت دنیا میں رہے، تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور تو دنیا میں سلامت رہے، یہ میں اس بات پر کوئی فتویٰ نہیں دیتا، پھر تو زندہ نہ بچ، تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے اگر تو ناموس پر پہرا نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، امت کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہمارے اعمال جیسے کیسے بھی ہیں، چاہے فرقہ بندی جو مرضی ہے، لیکن یہ ایک ایسا نازک معاملہ ہے جس پر کوئی بھی غیرت مند مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا، بلکہ اس مسئلے پر پوری امت مسلمہ دنیا میں جہاں بھی بستی ہے سب متفق ہیں۔ اور آپ حالیہ دنوں میں جو ہندوستان میں گستاخی ہوئی، اس عورت نے اللہ کے نبی کی شان اطہر میں گستاخی کے الفاظ، نازیبہ الفاظ کہے ہیں، اس ملعونہ نے، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ حکومتی سطح پر اس کا کوئی سد باب کرے، جو بھی ممکن ہو اس کا کرنا۔ خاموش بیٹھنا مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کو میدان عمل میں آنا چاہیے، کیونکہ جو بھی گستاخی کرے اس کا منہ بند ہونا چاہیے، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو خود قتل نہ کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، حکومت وقت کے نوٹس میں بات لائیں، لیکن اگر کسی آدمی نے ایسا معاملہ کر بھی دیا پھر حکومت کی شاسن اس کو قتل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایسا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر حساس بھی رہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو حکومت کو بھی پریشرائز کرنا چاہیے، عوام پریشر ڈالے حکومت پر تاکہ حکومت ایسے لوگوں کی سپورٹ نہ کرے۔ کتنے حالیہ دنوں میں واقعات گزشتہ ماضی میں ہوئے ہیں کہ گستاخیاں کی ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو باہر ممالک میں بھیج دیا گیا، یہ ایک مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ ایسا معاملہ خاص طور پر پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اس میں تو بہرحال ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو بھی غیرت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور حکومت وقت کے ساتھ بھی ایسا مطالبے کرتے رہنا چاہیے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہی ہماری غیرت ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت برساتے ہیں، آخرت میں بھی، یعنی ان کا زندہ رہنا دنیا میں یہ جائز ہی نہیں ہے، ان کو بس ختم کر دیا جائے، اس روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دینا۔ یہی ایک غیرت مسلمانی، ایک غیرت انسانی اور غیرت اسلامی کا ایک
तज़किरा है, हमें इस पर आना चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक मेरी मोहब्बत हर रिश्ते से बढ़कर ना हो जाए, और हर रिश्ते से बढ़कर ये मोहब्बत होनी चाहिए। हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से भी मोहब्बत हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर हम अमल भी करें, उनकी एक एक सुन्नत पर मर मिटें। क्योंकि याद रखिए अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत अल्लाह को अपने अर्श से भी सारी कायनात से ज़्यादा महबूब है। तो हमें अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर भी आना चाहिए। और जो ऐसा मामला होता है हम और कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम एहतजाज तो कर सकते हैं। अभी रात का एक वाक़या बढ़ रहा था, ये बलोचिस्तान के अंदर तबलीगी जमात पर लोगों ने तशद्दुद किया, पथराव किया, उनको ज़ख्मी किया, किसी को शहीद किया। इतना बड़ा सानहा, लेकिन हमारी हुकूमत खामोश है। अगर कोई फिल्मी एक्टर या और कोई मसला होता तो एहतजाज होते, लेकिन ये एक जमात है जो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करती। लोगों के दर पर चल चल कर जाना, मिन्नत समाजत करना, लोगों को दीन की तरफ लाना, कोई फ़िरका वारियत नहीं। इतना बड़ा जुल्म इस जमात पर हुआ, तो हमें हुकूमत को चाहिए कि इसका भी कोई नोटिस ले और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो ऐसी मुक़द्दस जमात है कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, इज़ा नहीं पहुँचाते। जो आज बात सुन ले उसके भी लिए दुआ करते हैं, जो नई बात सुनता कड़वी कुसली उनकी सेहतें भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, तहज्जुद के वक़्त उठकर उनके लिए दुआएं भी करते हैं। ये वो जमात है, इन पर भी जुल्म व सितम, ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है। इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। हुकूमत वक़्त को चाहिए कि ऐसे जो अनासिर हैं, जो फितना फसाद फैलाते हैं, उनका सर कलम किया जाए, उनको मंजर आम पर लाकर उनको निशान इबरत बनाया जाए, ताकि कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। अगर एक भी आदमी को इस तरह मंजर आम पर लाकर निशान इबरत बना दिया जाए तो सबको कान हो जाएंगे, कोई भी ऐसी फिर गुस्ताखी नहीं करेगा। कितने लोग हैं गुस्ताखियाँ करते हैं, भाग जाते हैं। अगर किसी एक गुस्ताख को भी लटकाया हो, सरेआम फांसी दी हो, तो किसी की फिर ये दोबारा जुर्रत नहीं होगी ऐसा मामला ख़ास तौर पर हमारे नबी या हमारे सहाबा के बारे में कर सके। ये नाजुक मामले हैं, यहाँ बोलते वक्त भी हमें लाख मरतबा सोचना चाहिए कहीं हमारी ज़बान भी ना फिसल जाए। ये ऐसा नाजुक मामला, अगर गुस्ताखी होगी तो सारे अमाल गारत से हो जाएंगे और बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की और अल्लाह के प्यारों की सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमाए और दीन के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।